حدیث نمبر 970 970 عن مقدام بن معدي كرب عن مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. مقدام یہ نئی شخصیت ہے، نئے صحابی کا ذکر آ رہا ہے. لکھیے مقدام بن معدی کرب. مقدام بن معدی کرب. معدی کرب دو لفظ ہے، اصل میں دو لفظ تھے یہ، لیکن اس کے استعمال میں اب ایک ورڈ بن چکا ہے وہ عربی میں آنے کے بعد، معدی کرب. مقدام بن معدی کرب الکندی. مقدام بن معدی کرب الکندی یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ ملک شام میں رہ گئے تھے. اور آپ کی خصوصیت یہ ہے، یعنی آپ کی جو شہرت ہے، کہ طاقتور سے طاقتور ترین آدمی کے سامنے سچ بولنے سے یہ رکتے نہیں تھے، یعنی سچ بولنے ان کے اندر ڈر نہیں تھا. ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ تو اور بڑا لیول تھا ان کا سچ بولنے میں، یعنی جو آدمی غلطی کر رہا ہے اس کے سامنے سچ بولنے میں ان کا ایک لیول تھا. بہت بڑے لیول کے آدمی تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ. اور ایک حضرت مقدام رضی اللہ عنہ. آپ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا، میں ذکر کرتا ہوں، یعنی آپ کی ہمت کے اوپر بات بتا رہا ہوں. جب سیدنا امام حسن علیہ السلام حکومت معاویہ کے ہاتھ میں دے دی اور کافی عرصہ گزر گیا تھا، کافی عرصہ، یعنی 40 ہجری میں آپ نے حکومت ان کو دی تھی، 40 کے اختتام پر، اور 50 ہجری جب آئی تو ایک مرتبہ ایسا ہوا اتفاق کہ معاویہ بن ابی سفیان اور مقدام بن معدی کرب اور ایک الاسدی اور ایک 4-5 لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہید ہونے کی خبر آئی. جی معاویہ بن ابی سفیان اس وقت یعنی پورے کنگ بنے ہوئے تھے نا، سارے علاقے کے کنگ، اب یہ کنگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ. تو اطلاع آئی کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. جب شہید ہونے کا لفظ سنے تو فوراً مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. قرآن میں آیت ہے نا کہ مسلمانوں پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ کیا پڑھتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب امام حسن کی شہادت کی اطلاع ملی تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. تو فوراً معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں اتراہا مصیبہ، کہ آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امام حسن کا انتقال کوئی مصیبت ہے کیا؟ یہ اس پہ انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ہم ایک عام مسلمان کے بھی انتقال پر انا للہ پڑھتے ہیں، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے آبجیکشن کیا کہ کیا آپ کو یہ مصیبت لگ رہی ہے؟ تو حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہے، سید شباب اہل الجنہ ہے، ان کا انتقال مسلمانوں کے لیے مصیبت نہیں ہے یہ. تو الاسدی نام کا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو معاویہ بن ابی سفیان کا ایک خاص پٹھا تھا، ان کے خوشامدی چاپلوسی میں اور ان کی خدمت میں رہنا، ان کا آدمی تھا وہ اسدی. اس کی تفصیلات ہے سارے کتابوں کے اندر. تو وہ شخص نے کہا جمرۃ اطفأها اللہ، وہ شخص نے کہا انگار کا ڈلہ تھا اللہ بجھا دیا. انا للہ و انا الیہ. کس سے متعلق کہہ رہا ہے یہ؟ سیدنا امام حسن علیہ السلام سے متعلق. یہ الاسدی نے جو معاویہ بن ابی سفیان کا خاص آدمی تھا وہ کہتا جمرۃ اطفأها اللہ، یہ انگار کا ڈلہ تھا، انگار کا وہ انگار ہوتا نا، انگار کا ایک ڈلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر غصہ ہوتے اور کہتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان آپ کی اس حرکت کی وجہ سے اب میں آپ کو وہ سناؤں گا جو آپ کو تکلیف دے گا. دیکھیے آپ یہ یعنی بادشاہ سے بات کر رہے ہیں، اور بادشاہ پتہ ہے کہ کوئی مخالف کو بخش نہیں رہے. ایسے دور میں بنو امیہ کے دور میں اتنی خطرناک حکومت میں یہ ان کو فیس ٹو فیس ان کو سنانے لگے. اب سنو، تو اللہ کا تجھے واسطہ تو بتا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا کا استعمال کرنا حرام نہیں قرار دیا؟ تو معاویہ نے کہا کہ ہاں حرام قرار دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے کیا کہتے ہیں ریشم کا کپڑا سلک استعمال کرنا حرام قرار نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں حرام قرار دیا. تو مقدام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھیڑیوں کی چمڑوں پر بیٹھنا، شیر ببر کی کھال لانا، لائن ٹائیگر وغیرہ کی کھال لانا، اس کے اوپر بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا، اور گھوڑوں پہ سوار ہوتے وقت اس کو بچھا کر یہ شان نمود کرنا، یہ جو شان کے جو طریقے ہوتے، یہ بھیڑیوں کی کھالوں کے اوپر بیٹھنے سے منع نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. حضرت مقدام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں گناہ تیرے گھر میں ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے.
جی اے معاویہ بن ابی سفیان تیرے گھر میں یہ تینوں قسم کے حرام کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یہ تینوں کام ہوتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوگا تھا مقدام کہ آج تم مجھے بخشو گے نہیں۔ تو یہاں پر یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی زبردست قوت رکھتے تھے اپنے اندر کہ جو سچ بات کہنے کے لیے پہلے جان کو کتنا خطرہ ہو وہ رکتے نہیں تھے۔ اور یہ میں ساتھ میں بتا دوں، جب اس طرح کی روایت ہم پیش کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسا ویسا کیسا۔ بھائی یہ سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں، ہماری اپنی اہل السنہ والجماعہ کے معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور میں بالتحقیق بتا رہا ہوں کہ یہ جو روایت میں نے سنایا اس کی سند صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ کئی ائمہ نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ تو یہ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت تھی جو ان کو کبھی حق بات بولنے سے بڑے سے بڑی طاقتور پریشر بھی ان کو روک نہیں پاتا تھا، یہ بڑی ان کی قوت تھی۔ اور حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کا وصال 87 ہجری کو ہوا، 87 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ آدمی نے، انسان نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن کوئی نہیں بھرا۔ سن رہے بیٹے، یہ سننے والا ہے۔ اگر آپ تصور کریں یہ بھی ایک برتن ہے، ایک بگونا برتن ہے، ہنڈی برتن ہے، مشخاب برتن ہے، اور پلیٹ برتن ہے۔ آپ کا پیٹ بھی ایک برتن ہے جس میں کھانا رکھتے ہیں، اس میں کھانا رکھتے ہیں، اس میں کھانا رکھتے ہیں، یا پھر منہ کے ذریعے اس میں کھانا رکھتے ہیں پیٹ میں۔ تو پیٹ یعنی کھانا رکھنے کے اعتبار سے آپ وہ برتن میں رکھیں اچھا ہے، یہ برتن میں رکھے تھوڑا برا ہے، اس میں برا ہے۔ سب سے برا برتن جس میں آدمی کھانا رکھتا ہے وہ اپنے پیٹ ہے، وہ برتن سب سے برا ہے جب اس کو فلپ کر دیا جائے، پورا بھر دیا جائے، پیٹ بھر کے کھانا کھانا۔ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، پیٹ سے کیا کہتے ہیں، برے برتن میں انسان نے کبھی کھانا نہیں بھرا جب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ تو کتنا کھانا چاہیے؟ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، آدمی کے لیے کافی ہے، آدمی کے لیے کافی ہے چند ایسے نوالے جو اس کے پیٹ کو سیدھا رکھے۔ یہ یقمن صلبہ، صلب اس کو کہتے ہیں کمر سیدھی رکھے۔ جب آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو ایسے جھک جاتا ہے، ہاتھ نہیں ہو رہا، بہت ویکنس محسوس ہوتا نا ایسا، بہت زیادہ جب بھوک لگتی ہے تو ایسے جھک جاتا ہے آدمی۔ تو اتنے نوالے کھا لیے کہ آدمی سیدھا فریش بیٹھ جائے، بس کافی ہے۔ اب اس کے آگے بھی دل کرے گا کہ اور کھا لو اور کھا لو، جی، مگر کنٹرول کرنا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ یقمن صلبہ فإن كان لا محالۃ، نہیں اگر آپ کو کھانا ہی ہے اور تو پھر یاد رکھو فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس سے زیادہ کھانا ہے تو آپ اپنے پیٹ کو ایک اندازے سے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لو، 3 حصوں میں اپنے پیٹ کو ڈیوائیڈ کر لو۔ اس میں 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، لکوڈ کے لیے، اور 1/3 سانس کے لیے۔ اتنا تو خالی رکھنا چاہیے۔ پیٹ اگر کمپلیٹ فلپ ہو جائے نا تو پھر ہضم کرنے کی طاقت پیٹ کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اور پورا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تہائی 1/3 حصہ ہوا کا رہنا چاہیے، 1/3 حصہ پانی کا ہونا چاہیے، 1/3 حصہ کھانے کا ہونا چاہیے۔ اس کی ایک علامت کے طور پر میں ایک اندازہ بتا دوں آپ کو کہ اگر آدمی کھانا کھائے اور کھانا کھاتے ہی اگر اس کو تیز چلنا پڑے یا سیڑھیاں چڑھنا پڑے، اور نارمل جیسا وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے اگر ویسا ہی چڑھتے ہوئے اس کو ہانپنے لگ جائے، وہ سانس پھولنے لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ کھا لیا، اتنا نہیں کھانا چاہیے۔ جیسا کھانا کھانے سے پہلے آپ کے اندر ایک اسپیڈ رہتی ہے کہ آپ چل سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، ہل سکتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی ویسا کر سکنا بغیر ہانپے کے، یعنی بغیر سانس تیز نہیں چڑھنا۔ تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ ہاں پیٹ میں برابر کھانا گیا، کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ہوا اندر جانا چاہتی ہے اور پیٹ ایک دم ٹائٹ ہوتا ہے تو وہ ہوا کو اندر زیادہ انٹری نہیں دیتا ہے، اندر سے وہ پریشرائز کرتا ہے تو ہوا جلدی باہر نکل جاتی ہے، اور اندر ہارٹ کو برابر آکسیجن نہیں ملتا ہے تو وہ پھر قوت سے لنگس پھر کھینچتے ہوا کو، کیونکہ ہارٹ کو آکسیجن چاہیے، تو آکسیجن کے لیے اندر کھینچ رہا ہے اور اندر سے کھانے کا پریشر اس کو باہر جلدی پھینک رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے انسان کی بریتھ جو ہے فاسٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ کھانا کنٹرول میں رکھنا چاہیے، کم کھانا چاہیے، اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور کھانا کم کھائے تو کھانا پورا فائدہ دیتے ہیں، یعنی پورا کھانا اندر ہضم ہو کے اس کی پوری طاقت یوٹیلائز ہوتی ہے، ورنہ زیادہ کھانا ایسے بھر دیتے ہیں اور پھر وہ سارا فضلات میں جو ہے چلا جاتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے سارا۔